اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھلاتا ہوں، کس طرح ایک دوسرے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و اکرام دیا تھا۔ کس طرح؟ کیا ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں؟ کبھی سوچ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو بخاری کے اندر آیا ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ذر غفاری ایک صحابی ہے، اور وہ ابو ذر کون ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے ہی بزرگ صحابہ میں سے۔ بعض جگہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر آسمان کے نیچے سب سے زیادہ سچا شخص ہے، تحت عدیم السماء۔ وہ ابو ذر زہد و ورع کے اعتبار سے سب سے بلند ترین مقام پر صحابہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ ابو ذر جو غفاری سردار تھے اور غفاریوں کے اہم ترین اشخاص میں سے ایک تھے۔ وہ ابو ذر جو مکہ آئے، اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ تم اس کا اظہار نہ کرو ورنہ یہ لوگ تمہارے ساتھ سب سے برا سلوک کریں گے، لیکن یہ دوسرے دن آئے، حرم میں اعلان کیا اور اپنے ایمان کا بھی اعلان کیا، قرآن بھی پڑھے، جس کی پاداش میں ایسی مار کھائی کہ چہرہ اور جسم پورا لہو لہان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر، اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ تم اعلان نہ کرنا، لیکن ابو ذر نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، یہ مار میں وہ لذت جو تھی، جو میٹھاس جو میں نے پائی تھی، اگر آپ حکم دیں تو کل میں پھر دوبارہ یہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر نہیں، اب چلے جاؤ اپنے قبیلے میں، اور اسلام کو جب غلبہ مل جائے اس وقت تم آ جانا۔ یہ ابو ذر جن کی اسلام دوستی، اسلام کے لیے مر مٹنا، اسلام کے لیے قربانی دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو تج دینا، اور اسلام میں اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود معاشرتی غلطی کے اعتبار سے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کہتے ہیں، یا رب، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت بلال کو، ایک روایت میں ہے کہ ایک غلام کو، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ وہ غلام بلال ہی تھے، بلال کو ان کے کالے پن کی گالی دی، یعنی منہ سے غصے میں کیا نکل گیا کہ اے کالی کلوٹی کے بیٹے، اے کالی ماں کے بیٹے، یا یوں کہہ دیا کہ اے کالے، حالانکہ کالے ہی تھے، لیکن حضرت بلال کو بڑی دلی طور پر دکھ ہوا۔ مجھے کالا کہہ کے پکارتے ہیں، مجھے ماں کی غیرت دلاتے ہیں، کالی کے بیٹے، کالے کلوٹے کے بیٹے، بس یہ سننا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا کہ ابو ذر نے مجھے اس طرح کہا، اللہ کے رسول کہا کہ کالی کلوٹی کے بیٹے، کالی ماں کے بیٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو بلایا، ابو ذر آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک امرؤ فیک جاہلیہ، یا رب، کہا کہ ابو ذر تمہاری زندگی میں ابھی جاہلیت باقی ہے۔ اسلام کا مترادف لفظ ہے جاہلیت، جاہلیت اسلام کی ضد ہے، اور وہ جاہلیت جو اسلام سے پہلے تھی پھر کبھی قیامت تک نہیں آئے گی۔ خالی ایک لفظ، وہ بھی حقیقت پر مبنی تھا، اور وہ بھی غصے میں کہہ گئے تھے، اور جو تھا وہ حضرت بلال پر تھا، اور بلال واقعتاً کالے کلوٹے تھے، لیکن ابو ذر جیسی شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشا اور اتنا کڑا لفظ استعمال کیا، کہا کہ ابو ذر تمہارے اندر ابھی جاہلیت باقی ہے، کیا تم ماں کی گالی دیتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ جاہلیت ہے؟ کہا کہ ہاں یہ جاہلیت ہے۔ ابو ذر تھرا کے رہ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ ایک لفظ کا ادا کر دینا جاہلیت ہے؟ کہا کہ ہاں ابو ذر یہ جاہلیت ہے۔ ابو ذر باہر نکلے، دوڑتے بھاگتے بلال کے پیچھے پہنچے، بلال غصے میں آگے جا رہے ہیں، ابو ذر پیچھے جا رہے ہیں، بلال بلال پکار رہے ہیں۔ بلال اس وقت ابو ذر سے غصے میں ہے،
اور اس بات سے وہ سنی انسنی کرتے ہوئے غصے میں آگے جا رہے ہیں اور یہ پیچھے لپک رہے ہیں، یہاں تک کہ بلال کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کا ایک لفظ صحابہ پر کتنا اثر کرتا ہے، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی انا، سب کچھ وہ تج دیتے ہیں اللہ کے رسول کے ایک لفظ کے لیے۔ نہ تکبر آڑے آتا ہے، نہ خودی آڑے آتی ہے، نہ انانیت آڑے آتی ہے، نہ اپنا کوئی حسب و نسب آڑے آتا ہے۔ ایک بلال کے لیے فرمایا کہ ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت ہے، تو بلال کو منانے کے لیے یہ دوڑے بھاگے، یہاں تک کہ بلال کے ہاتھ پکڑ لیے کہ بلال یاد رکھو میرے ہاتھ سے غلطی ہو گئی، تم معاف کرو۔ یہاں تک کہ بلال غصے میں ہے، جواب نہیں دے رہے ہیں۔ انسانی فطرت ہوتی ہے، جب انسان غصے میں ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بات نہیں سنتا ہے۔ ادھر ابو ذر منا رہے ہیں، ابو ذر جیسی شخصیت، ادھر بلال ایک غلام ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ابو ذر ہاتھ پکڑے کہہ رہے ہیں کہ بلال معاف کر دو۔ جب دیکھا کہ بلال کا غصہ نہیں جا رہا ہے رضی اللہ عنہما، یہ ابو ذر کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ تاریخ شاہد ہے، اس سے بڑی کوئی بھی ایسی چیز معافی کے لیے کسی شخصیت نے پیش نہیں کی ہوگی جو ابو ذر نے حضرت بلال کے لیے پیش کی۔ اپنے گال کو نکالا اور یوں جھکتے جھکتے مٹی میں ملا دیا، اپنے گال کو اپنے چہرے کو نیچے لاتے لاتے اپنے اتنے نیچے لائے کہ وہ تپتی ہوئی ریت جو مکے کی تھی اس میں اپنے گال کو رکھ کر مسلنے لگے اور کہا کہ بلال اس مٹی سے میں اپنے سر کو نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ تم معاف نہ کر دو گے مجھے۔ ابو ذر جیسی شخصیت اور ادھر بلال، اور حقیقت حال کہا کہ تم کالے ہو، لیکن اللہ کے رسول کی ایک بات، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر ابھی جاہلیت باقی ہے۔ بس یہ ایک بات تھی۔ دوڑے بھاگتے بلال کے پاس پہنچے اور اپنے چہرے کو زمین پر لگا دیا، رونے لگے، کہا کہ بلال جب تک تم معاف نہیں کرتے میں اس مٹی سے اپنا چہرہ نہ اٹھاؤں گا۔ یہاں تک کہ بلال مسکرا کے گلے لپٹا لیا، کہا کہ ہوتا ہے، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن ایسی معافی مانگنے والا بھی قیامت تک کوئی پیدا نہ ہوا ہوگا جو حضرت بلال سے یوں معافی مانگا۔ اسی واسطے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے وفات کے بعد بہت زمانے بعد میں نے ابو ذر کو دیکھا تو ابو ذر ایک قیمتی حلہ پہنے ہوئے تھے، ایک بہترین لباس پہنے ہوئے تھے، اس وقت بہترین کھانا پکا ہوا تھا، لیکن جیسے جو لباس پہنے ہوئے تھے ویسے ہی ان کا غلام بھی پہنا ہوا تھا، اور ویسے ہی جیسے کھانا ان کے لیے تیار ہوا تھا ویسے ہی کھانا اس غلام کے لیے بھی تیار ہوا تھا، جیسے وہ تھے ویسے ہی غلام بھی تھے، اور ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے۔ تو میں نے پوچھا ابو ذر کیا بات ہے؟ عجیب بات دیکھ رہا ہوں، جو کپڑے تم پہنے ہوئے ہو غلام بھی وہی کپڑا پہنے ہوئے ہے، جو کھانا تم کھا رہے ہو غلام بھی وہی کھانا کھا رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے تاکید کی تھی کہ غلام کے ساتھ ناروا سلوک جاہلیت میں سے ہے۔ وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اخلاق یہ ہے کہ تم جو کھاؤ وہی کھلاؤ، تم جو پہنو وہی پہناؤ اپنے مزدوروں کو بھی۔ تو اس واسطے اس دن کے بعد سے آج تک میری یہی حالت ہے کہ میں جو پہنتا ہوں وہی میرے غلام کو پہناتا ہوں، میں جو کھاتا ہوں وہی میرے غلام کو کھلاتا ہوں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا، اسی عہد پر آج تک قائم ہوں، حالانکہ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک حضرت ابو ذر زندہ رہے، ابو بکر صدیق کا زمانہ 2.5 سال، حضرت عمر کا زمانہ 10 سال، حضرت عثمان کا زمانہ 12 سال، تقریباً اتنے سالوں تک اپنی روش نہ بدلائی۔ صرف یہ ایک واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اس کے جواب میں اپنی پوری زندگی کو تبدیل کیا، اس حد تک تبدیل کیا کہ آخری وقت میں جب دیکھا اس وقت بھی اپنے اوپر جو لباس تھا اپنے غلام کے اوپر بھی وہی لباس تھا۔